امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں اصحاب کی خدمتیں دیکھیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد. اصحاب کی خدمتیں دیکھیں کس طرح سے اصحاب نے امام سے ملاقات کی اور اپنے مسائل امام سے دریافت کیے. بڑا سخت ہے, بڑا دشوار ہے. اما وہ حکومتیں, وہ سیاستیں جہاں نام علی لینا جرم ہو, اور امام کا یہ دور شدید تقیہ کا دور ہے. لوگ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون شیعہ ہے, کون حکومت کی طرف سے آیا ہوا ہے, اور کون مولا کا چاہنے والا, کچھ نہیں پتا. بعض افراد لکھتے ہیں یہاں تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا بنی امیہ و بنی عباس. اتنا شدید تقیہ کا دور, لوگ سب اپنی پہچان چھپائے ہوئے ہیں. اتنا شدید تقیہ کا دور. ذرا سی اگر خبر مل جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے, علی کے فضائل بیان کرنے والا ہے, گردن اس کی اڑا دیتے تھے, مار دیتے تھے, جلا دیتے تھے. عبداللہ بن شداد رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی, ان کی خواہش و حسرت پتہ ہے کیا تھی؟ ان کی خواہش و حسرت یہ تھی کہ پروردگارہ میری زندگی میں ایک ایسا دن آئے, دیکھیں کتنی پابندی تھی, کہ میری زندگی میں ایک ایسا دن آئے جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہو میں منبر پہ بیٹھوں, ظہر تک صرف و صرف فضائل علی بیان کروں, اور جیسے ہی ظہر کا وقت قریب آئے میری گردن میرے تن سے جدا کر دی جائے. یہ میری خواہش و حسرت ہے. یعنی اتنا دور شدید, اتنا سخت کہ نام علی لینا جرم. اگر کسی نے علی کا نام لیا تو اسے مار دیں, اگر کسی بچے کا نام علی رکھا جائے تو اس بچے کو مار دیں. اتنا شدید دور. اصحاب نے ایک بہترین نقش ادا کیا اور معارف امام حسن عسکری علیہ السلام ہم تک پہنچائے. بڑی سختیاں تھیں, بڑی دشواریاں تھیں. امام علیہ السلام کے دور میں یقیناً ایسا تو نہیں کہ بالکل معجزات نہیں, بالکل کرامات نہیں. امام کا ایک سب سے بڑا کام, بس آخری مطلب آپ حضرات کے سامنے, اس مطلب پہ بڑا غور فرمائیے گا, اور یقیناً اس میں بہت سارے نکات ہیں اور بہت بہترین نتیجہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. امام کا ظاہر سی بات ہے, امام سرکار نہیں ہے, عمل درکار نہیں ہے, امام کو گھر میں محصور کر رکھا ہے. اس دور کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ چھوٹے 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 فرقے بن گئے کافی. واقفیہ, حسکیہ, نمیدونم اسحاقیہ, اور فلاں و فلاں و فلاں فلاں, یہ سارے فرقے اس دور میں بنے. امام علیہ السلام کا ایک مختصر وقت میں اصحاب کے ذریعے یا بعض خصوصی لوگوں کے ذریعے امام نے ان فرقوں کو تباہ کر دیا. بڑا غور فرمائیے گا. اس دور میں ایک صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے, ان کا ایک شاگرد تھا. شاگرد نے پوچھا کہ کون سی کتاب لکھ رہے ہو؟ کہ میں قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کا ٹاپک اور موضوع یہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے معجزات ہیں, بہت سارے قرآن میں بہت سارے تناقضات ہیں, اور قرآن میں بہت سارے مطالب الٹے سیدھے ہیں. شاگرد نے یہ خبر پائی اور اس کا تعلق امام سے تھا. یہ امام کے پاس گیا, امام سے عرض کیا کہ مولا, میرا مالک یا میرا استاد فلاں و فلاں, کہ میں حقیقت میں آپ کا چاہنے والا ہوں, لیکن میں فقط اس کے پاس رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے. کہ مولا اس نے آپ کے خلاف اور قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے, اور 15-20 سال سے وہ کتاب لکھ رہا ہے, اور کتاب مکمل ہو چکی ہے. آپ اگر اجازت دیں تو میں کتاب چوری کر لوں, جلا دوں, یا کتاب اٹھاؤں اور پانی میں پھینک دوں. مولا نے کہا نہیں, ہمارا تعلق ان لوگوں میں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور ایک سوال کرنا جا کے. کہ مولا کیا سوال؟ کہ اس سے کہنا جا کے یہ جو تم قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہے ہو, کیا تم جو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا وہ تم نے سمجھا, یا جو خدا کی نظر میں جو چیز ہے اس آیت سے وہی چیز تم سمجھے؟ یعنی جو خدا بتانا چاہ رہا ہے کیا تم ان آیتوں سے وہی سمجھے؟ کہ بس اتنا سا سوال اس سے کرنا جا کے. اب یہ ان کا شاگرد دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور گھر کے کاموں میں مصروف تھا. گھر کے کام کرتے کرتے کہ ایک سوال ہے استاد جی کے. کیا سوال؟
کہ سوال یہ ہے تم نے جو قرآن کے خلاف کتاب لکھی کیا تم خدا کی اسی مراد کو سمجھے جو خدا کی مراد ہے، یا الفاظ کو بدلوں، یا جو آیتوں میں ہے یا جو خدا نے نازل کیا اور جس مقصد کے لیے نازل کیا، کیا تم خدا کے اس مقصد کو سمجھ گئے جو تم نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی؟ اب اس نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً اس شاگرد کی طرف دیکھا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ سوال کیا کس نے؟ کہ میں تو تمہیں سالوں سے جانتا ہوں، اتنا ضرور پتا ہے کہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تم اس جیسے سوال پیدا کر سکو، کہ اب حقیقت بتاؤ یہ سوال تم سے کیا کس نے؟ اب بتانا شروع کیا کہ شیعوں کے ایک پیشوا ہے، شیعوں کے ایک امام ہیں جن کا نام امام حسن عسکری ہے، انہوں نے یہ سوال تم تک پہنچانے کے لیے کہا، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کتاب اٹھائی اور کنویں میں کود گیا، کتاب اٹھائی اور کنویں میں کود گیا۔ اب یہ شاگرد دوڑتا ہوا گیا، انہیں کنویں سے باہر نکالا کہ کیا ہوا؟ کہ تم پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ کہ تمہارے امام نے یا شیعوں کے امام نے ایک سوال کے ذریعے میری 20 سال کی محنت تباہ و برباد کر دی۔ کہ ایک سوال کے ذریعے، کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں، میں نے تو سمجھا ہی نہیں خدا کی مراد کیا ہے، خدا یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، خدا کس سے مخاطب ہے، خدا کس کو سمجھانا چاہ رہا ہے، میں نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ اب جب خدا نے قرآن بھیجی ہے تو کسی اور کو بھیجا ہوگا اس کی تفسیر کے لیے۔ میں نے قرآن کی طرف تو توجہ کی لیکن مفسرین قرآن کی طرف نہیں کی۔ اب مجھے کہنے دیجئے وہ جو نعرے لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اس واقعے سے سمجھ جاؤ جب وہ آدمی جو 20 سال قرآن پہ لگا رہا اور آخر میں کہنا پڑا کہ مفسر کا ہونا ضروری ہے، تو تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی؟ بھائی تم نے کہاں سے نعرہ لگا دیا ہمارے لیے قرآن کافی، ہمارے لیے قرآن کافی؟ بغیر اہل بیت قرآن سمجھ نہیں سکتے۔